سیکنڈ ایئر السلام علیکم۔ مطالعہ پاکستان کی کلاس میں باب سوم میں ہمارا آج کا موضوع ہے پاکستان کی آب و ہوا۔ سب سے پہلے ہم آب و ہوا کی تعریف دیکھتے ہیں۔ آب و ہوا کسی جگہ یا علاقے کے کرہ ہوائی میں طویل عرصے تقریباً 30 سال تک درجہ حرارت، نمی، ہوا کے دباؤ اور بارش کی حالت کو کہتے ہیں۔ کسی بھی علاقے میں جب اتنے طویل عرصے تک درجہ حرارت، نمی، ہوا کے دباؤ اور بارش کو چیک کیا جاتا ہے تو اس کے حالات کے مطابق اس جگہ کا آب و ہوا متعین کیا جاتا ہے۔ پاکستان کی آب و ہوا کو دیکھیں گے۔ پاکستان کی آب و ہوا پاکستان خط سرطان کے اوپر واقع ہے، اس لیے یہاں کی آب و ہوا بری قسم کی آب و ہوا ہے، شدید آب و ہوا ہے۔ کچھ علاقوں میں جہاں پہ شدید سردی پڑتی ہے، نقطہ انجماد سے درجہ حرارت گر جاتا ہے، جیسے گلیات وغیرہ۔ اسی طرح سے گرمیوں میں کچھ علاقوں میں اتنی شدید گرمی پڑتی ہے کہ درجہ حرارت 50 ڈگری سینٹی گریڈ سے بھی زیادہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے یہاں کی آب و ہوا کو بری آب و ہوا یا شدید آب و ہوا کہا جاتا ہے۔ اب دیکھتے ہیں پاکستان میں آب و ہوا کے لحاظ سے کتنے خطے ہیں۔ آب و ہوا کے لحاظ سے پاکستان کو 5 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ سرد آب و ہوا کا شمالی اور شمال مغربی پہاڑی خطہ۔ دوسرا ہے شدید آب و ہوا کا شمالی میدانی خطہ۔ پوائنٹ نمبر 3 ہے زیریں وادی سندھ اور ریگستان تھر کا خطہ۔ 4 ہے بری آب و ہوا کا سطح مرتفع بلوچستان کا خطہ۔ 5 ہے بحری آب و ہوا کا ساحلی خطہ۔ اس نقشے کی مدد سے ہم اس چیز کو تفصیل سے دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان کو کیسے 5 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ یہاں پر اے حصہ جو ہے یہ ہمارے پاس بری ہائی لینڈ کا حصہ آتا ہے، جو بلند پہاڑی سلسلوں کا حصہ آتا ہے، اور یہاں پر کولڈ ونٹرز ہیں اور مائلڈ سمرز ہیں، یعنی کہ سردیاں انتہائی شدید ہیں اور گرمیاں جو ہیں وہ معتدل ہیں۔ برف باری شدید ہوتی ہے اور تقریباً سارا سال یہاں کی جو چوٹیاں ہیں پہاڑوں کی وہ برف سے ڈھکی رہتی ہیں۔ یہاں پر جو بی حصہ آپ کو نظر آ رہا ہے، بی حصہ آپ کو شمالی میدانی خطہ نظر آ رہا ہے، جہاں پر موسم سرما ٹھنڈا ہوتا ہے لیکن موسم گرما انتہائی گرم ہوتا ہے۔ اسی کا جو ڈی حصہ ہے وہ ہمارے پاس ریگستانی حصہ آ جاتا ہے، جہاں پر انتہائی شدید گرمی پڑتی ہے، موسم گرما انتہائی شدید ہوتا ہے اور موسم سرما بہت تھوڑے عرصے کے لیے آتا ہے۔ اور سی حصہ ہمارے پاس جو آ رہا ہے یہ ہمارے پاس ساحلی خطہ آتا ہے، جہاں پر موسم سرما جو ہے وہ معتدل ہوتا ہے اور موسم گرما شدید ہوتا ہے۔ اسی کو ہم ایک اور نقشے کی مدد سے بھی سمجھ سکتے ہیں۔ یہاں پر ہمارے پاس جو یہ سارا بلو حصہ آ رہا ہے یہ کولڈ ونٹرز ہیں، مائلڈ سمرز ہیں، یعنی کہ یہاں پر شدید سردیاں ہیں لیکن گرمیاں مرطوب ہیں۔ یہ ہائی لینڈ کلائمیٹ ہمارے پاس آتا ہے، یعنی کہ جو بلند پہاڑی خطے ہیں وہاں کی آب و ہوا۔ ایرڈ کلائمیٹ میں آپ دیکھیں یہاں پر ہمارے پاس جو براؤن کلر میں آ رہا ہے یہ سارا ریگستانی علاقہ آتا ہے، اور یہاں پر سرما کا موسم مختصر ہوتا ہے اور موسم گرما شدید ہوتا ہے۔ اسی طرح سے جو ہمارے پاس یہ یلو کلر میں آ رہا ہے یہ لو لینڈ کلائمیٹ ہے، یہ دریائے سندھ کا میدان ہے، بالائی میدان اور زیریں میدان۔ یہاں پر بھی ہمارے پاس موسم سرما جو ہے وہ مرطوب ہے، بارش والا ہے، لیکن موسم گرما انتہائی گرم ہے۔ اب دیکھتے ہیں پہلے خطے کو۔ آب و ہوا کے لحاظ سے جو پاکستان کا پہلا خطہ ہے وہ ہے سرد آب و ہوا کا شمالی اور شمال مغربی پہاڑی خطہ۔ یہاں کا موسم کیسا ہے؟ بلند مقامات پر شدید برف باری ہوتی ہے اور درجہ حرارت نقطہ انجماد سے گر جاتا ہے، 0 ڈگری سے نیچے چلا جاتا ہے، مائنس میں یہاں کا ٹیمپریچر ہوتا ہے، جس کی وجہ سے یہاں پر جو لوگ ہیں وہ کاشتکاری نہیں کر سکتے اور ان کے پیشوں میں مال مویشی پالنا اور محنت مزدوری کرنا ہے، اور اس کے علاوہ یہاں کے لوگ ملازمت پیشہ ہوتے ہیں۔ شدید برف باری کی وجہ سے اکثر علاقے جو ہیں وہ باقی پاکستان کے حصوں سے کٹ جاتے ہیں، جیسے شاہراہ قراقرم اور گلیات وغیرہ، جہاں پر برف کے تودے گرنے کی وجہ سے اور پہاڑی تودے گرنے کی وجہ سے تمام راستے بند ہو جاتے ہیں۔ یہ ہمارے پاس
K2 کی تصویر ہے جس میں ہمیں نظر آ رہا ہے کہ یہ سارا برف سے ڈھکا ہوا ہے. یہ شمالی پہاڑی علاقوں میں موجود ہے، بلند ترین پہاڑی علاقوں میں. یہ ہمارے پاس ناران کاغان کا ویو ایک نظر آ رہا ہے جہاں پر ہمیں نظر آ رہا ہے کہ لوگوں کے گھر کس قسم کے بنے ہوئے ہیں. یہاں پر بنی ہوئی چھتیں آپ کو واضح طور پر نظر آ رہی ہیں جو شدید برف باری سے بچاؤ کا ذریعہ ہیں. پاکستان کا دوسرا خطہ آب و ہوا کے لحاظ سے شدید آب و ہوا کا شمالی میدانی خطہ. شمالی پہاڑوں کے جنوب میں جو وسیع میدانی علاقہ آتا ہے وہ ہے شدید آب و ہوا کا شمالی میدانی خطہ. یہاں کی آب و ہوا شدید قسم کی ہے. سردیوں میں سخت سردی پڑتی ہے اور گرمیوں میں سخت گرمی پڑتی ہے، اور گرمیوں میں لو چلتی ہے جو شدید گرم ہوا ہوتی ہے، اور لوگ اپنے آپ کو اس لو سے بچانے کے لیے گرم کپڑا یا کوئی سفید کپڑا جو ہے وہ اپنے سر پر رکھتے ہیں. ذریعہ معاش کیا ہے یہاں کے لوگوں کا؟ کاشتکاری کرتے ہیں، تجارت پیشہ ہے، صنعت و حرفت یہاں کے لوگوں کا پیشہ ہے. سرکاری اور غیر سرکاری ملازمت کرتے ہیں، اس کے علاوہ ذاتی کاروبار بھی کرتے ہیں. عموماً یہاں پر ہمارے پاس جو علاقے آتے ہیں وہ پنجاب کے علاقے آتے ہیں. 5 دریاؤں کی سرزمین کی وجہ سے یہاں کی زمین زرخیز ہے، لہٰذا کاشتکاری یہاں کا سب سے بڑا ذریعہ معاش ہے. لوگوں کی آبادی زیادہ ہے اس لیے کہ یہاں پر سہولیات بھی زیادہ ہیں. سڑکوں کا اور ریلوے کا جال بچھا ہوا ہے. پورے صوبے کے جو مختلف شہر ہیں ان کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑنے کے لیے سڑکوں اور ریلوے کی مدد لی جاتی ہے. اس کے علاوہ پاکستان کے اندر اور پاکستان سے باہر بھی تجارت کے لیے ہوائی سفر کی سہولیات موجود ہیں. آبادی زیادہ ہونے کی وجہ سے یہاں پر تعلیم اور صحت کی سہولیات بھی مکمل طور پر میسر ہیں. یہاں پر دیکھیں یہ جو ہمارے پاس پنجاب پلین لکھا ہوا ہے یہ ہمارے پاس آتا ہے پاکستان کا شمالی میدانی خطہ. پاکستان کا شمالی میدانی خطہ ہمارے پاس یہاں تک آتا ہے جہاں تک 5 دریاؤں کی سرزمین ہے، یہاں سے یہ شروع ہوتا ہے، اور یہ خطہ جو ہے ہمارے پاس شدید آب و ہوا کا خطہ آتا ہے. اس کے بعد ہمارے پاس یہاں پر جو زرخیز زمین کی وجہ سے فصلیں لگائی جاتی ہیں اس میں سب سے زیادہ فصل کپاس کی لگائی جاتی ہے، اور کپاس کی فصل جو ہے وہ یہاں کے لوگوں کا بڑا ذریعہ معاش ہے. اس کو بیچ کر، اس کو برآمد کر کے وہ اچھا زر مبادلہ کما سکتے ہیں. یہ دیکھیں یہاں پہ کاشتکاری کرتے ہوئے لوگ آپ کو نظر آ رہے ہیں. گندم لگائی گئی ہے اور گندم کی کٹائی ساتھ ہو رہی ہے. تیسرا خطہ پاکستان کا زیریں وادی سندھ اور ریگستان تھر کا خطہ ہے. جنوبی اور مشرقی وادی سندھ میں صحرائی کیفیت پائی جاتی ہے. گرمیوں میں شدید گرمی پڑتی ہے لیکن رات کو درجہ حرارت میں کمی آ جاتی ہے. یہاں پر پانی کی کمی کی وجہ سے زیادہ تر لوگوں کا پیشہ گلہ بانی ہے. جانوروں کو پالتے ہیں لیکن جب خشک سالی ہوتی ہے، بارشوں کی کمی ہوتی ہے تو پھر بہت سارے جانوروں کا جانی نقصان ہوتا ہے. جن علاقوں میں آبپاشی کی سہولیات میسر ہیں وہاں پر کاشتکاری بھی کی جاتی ہے. یہاں کے لوگوں نے اپنے گھر کھلے اور ہوادار بنائے ہوئے ہیں اور مکانوں کی دیواریں موٹی اور کچی ہوتی ہیں. جن علاقوں میں نسیم بحری چلتی ہے، نسیم بحری وہ ہوا جو سمندر سے خشکی کی طرف چلتی ہے، تو لوگوں نے اپنے گھروں کے روشن دان اس رخ پر بنائے ہوئے ہیں تاکہ ان کے گھروں کا جو درجہ حرارت ہے وہ معتدل رہ سکے. اور سفری سہولت کے لیے لوگ رات کو اونٹوں پر سفر کرتے ہیں. موسم کی شدت میں کمی آ جاتی ہے لہٰذا تھر کے لوگ جو ہیں وہ رات کو سفر کے لیے اونٹ استعمال کرتے ہیں. یہاں پر ہمارے پاس جو زون ڈی ہے اور زون ای ہمارے پاس آ رہا ہے، یہاں پر یہ ہمارے پاس آ رہا ہے پاکستان کا تیسرا خطہ زیریں وادی سندھ اور ریگستان تھر کا خطہ. اسی طرح سے یہاں پر دیکھیں آپ لوگوں کو سفر کرتے ہوئے لوگ نظر آ رہے ہیں جو اونٹوں کے ذریعے سفر کر رہے ہیں، اور ریگستان کی جو ایک صحرائی کیفیت ہوتی ہے وہ آپ کو واضح طور پر دکھائی دے رہی ہے. پاکستان کا آب و ہوا کے لحاظ سے چوتھا خطہ جو ہے وہ ہے بری آب و ہوا کا سطح مرتفع بلوچستان کا خطہ. سطح مرتفع بلوچستان جو ہے اس کی آب و ہوا شدید قسم کی ہے، بارش اور پانی کی شدید کمی ہے. یہ ریگستانی علاقہ ہے.
اور یہاں کے گرم ترین مقامات میں سبی اور لورالائی کے علاقے ہیں، جہاں کا درجہ حرارت گرمیوں میں 50 ڈگری سینٹی گریڈ سے زیادہ ہو جاتا ہے۔ آبپاشی کی سہولیات بہت کم ہیں، جہاں تھوڑا بہت پانی ملتا ہے وہاں کاریز کے ذریعے آبپاشی کی جاتی ہے۔ اس خطے کے مشرق اور شمال مشرقی حصے میں آب و ہوا سرد اور خشک ہے، جس کی وجہ سے بلوچستان پاکستان کو پھلوں کا 45% حصہ فراہم کرتا ہے۔ یہ دیکھیں، یہاں پر ہمارے پاس بلوچستان پلیٹو نظر آ رہا ہے۔ یہ سطح مرتفع بلوچستان ہے، جہاں کی آب و ہوا شدید قسم کی ہے۔ یہ آپ کو کاریز کا سارا نظام بتایا گیا ہے، جہاں پر جن علاقوں میں بارش ہو رہی ہے، جیسے یہ علاقے ہیں پہاڑی علاقے، جہاں پر بارش ہوتی ہے وہاں پر پانی جو ہے وہ انڈر گراؤنڈ ہو جاتا ہے، پہاڑوں سے بہہ کر جب زمین کی طرف وہ پہنچتا ہے تو یہاں پر جو زمین میں پانی بہہ رہا ہے، یہاں پر زیر زمین نالیاں بنائی جاتی ہیں، ان کو اوپر سے کور کر دیا جاتا ہے تاکہ موسم کی شدت سے جو پانی ہے وہ آبی بخارات بن کر اڑ نہ جائے۔ اور یہ اس راستے کی مرمت کے لیے مختلف راستے رکھے جاتے ہیں چھوٹے چھوٹے سے، تاکہ وہاں پر لوگ اتر کر اندر کے سارے نظام کو تسلی بخش کر سکیں۔ یہاں سے پانی فصلوں تک پہنچایا جاتا ہے تاکہ جہاں پر کاشتکاری کی جا رہی ہے وہاں پر پانی کی سہولت میسر ہو سکے۔ یہ ہمارے پاس لورالائی ہے۔ اس کا بنجر پن اور یہاں کی پہاڑوں کی ساخت اور رنگت جو ہے وہ اس بات کی نشاندہی کر رہی ہے کہ یہ کتنا خشک اور ویران اور بنجر علاقہ ہے۔ یہاں پر یہ ہمارے پاس گوادر کی بندرگاہ ہے۔ پاکستان میں بلوچستان کے مقام پر جو ہمارا ساحلی علاقہ آتا ہے، یہاں پر چائنا کے تعاون سے گوادر پہ بندرگاہ بنائی جا رہی ہے اور یہ بندرگاہ کی تعمیر کا سلسلہ جاری ہے۔ بحری آب و ہوا کا ساحلی خطہ پاکستان کا 5واں خطہ ہے۔ پاکستان کے جنوب کی طرف ساحلی علاقہ آتا ہے اور سمندر سے قریب ہونے کی وجہ سے یہاں کی آب و ہوا معتدل ہے اور مرطوب ہے۔ یہاں کے پیشوں میں زیادہ تر لوگ مچھلیاں پکڑتے ہیں اور ان کو بیچ کر اپنی زندگی چلاتے ہیں۔ اس کے علاوہ کاروبار اور ملازمت وغیرہ بھی یہاں کے اہم پیشے ہیں۔ یہاں کی مرطوب آب و ہوا کی وجہ سے سوتی کپڑے کے زیادہ کارخانے لگائے گئے ہیں۔ اسی طرح سے ملائیشیا سے پام کے پودے منگوائے گئے ہیں اور ان کو یہاں پر لگایا گیا ہے اور ان کی پھلیوں سے کھانے کا تیل حاصل کیا جاتا ہے۔ یہ پاکستان کا ساحلی علاقہ آتا ہے۔ یہ ساحلی علاقہ پاکستان کا بھارت کے بارڈر سے شروع ہو کر پاکستان اور ایران کے بارڈر تک پھیلا ہوا ہے۔ اس میں مختلف بندرگاہیں نظر آ رہی ہیں، جیسے یہاں پر ہمارے پاس کراچی کی بندرگاہ موجود ہے، یہاں پر ہمارے پاس یہ بڑی بندرگاہ گوادر کی موجود ہے۔ اس کے علاوہ بلوچستان میں ہمارے پاس عمارہ کی بندرگاہ ہے اور جیوانی کی بندرگاہ ہے اور پسنی کی بندرگاہ ہے۔ یہ وہ بندرگاہیں ہیں جو چھوٹی بندرگاہیں ہیں لیکن مچھلیاں پکڑنے کے لیے استعمال کی جاتی ہیں۔ یہاں پر پاکستان کا ساحلی علاقہ آپ کو زیادہ واضح نظر آ رہا ہے اور یہ دیکھیں یہاں پر یہ پاکستان اور بھارت کا ساحل جہاں پر شروع ہوتا ہے، یہاں سے یہ شروع ہو رہا ہے اور پاکستان اور ایران کے ساحل تک، یہاں تک یہ جو ہمارے پاس بلو حصہ سارا نظر آ رہا ہے یہ سارا پاکستان کا ساحلی علاقہ ہے۔ 1046 کلومیٹر لمبا علاقہ ہے جہاں پر پاکستان اپنی تجارت کے لیے اس راستے کو استعمال کرتا ہے۔ یہ پاکستان کا ساحل ہے۔ یہ پام کے درخت ہیں جو یہاں پر منگوا کر لگائے گئے ہیں تاکہ یہاں کے اس کے بیجوں سے تیل نکالا جائے اور پھر وہ استعمال کے قابل ہوتا ہے۔ آب و ہوا کا انسانی زندگی پر بہت زیادہ اثر ہوتا ہے۔ کسی بھی علاقے کی آب و ہوا وہاں کے انسانوں کی صحت پر اثر انداز ہوتی ہے۔ جس طرح شدید جو ہمارے پاس بلند پہاڑی خطہ ہے وہاں پہ شدید آب و ہوا کی وجہ سے لوگوں کی صحت جو ہے وہ اچھی ہے، وہ وہاں کی آب و ہوا کے لحاظ سے ان حالات کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سے جو ہمارے پاس ریگستان تھر کا علاقہ آتا ہے وہاں پر آب و ہوا شدید گرم ہے،
پانی اور غذائی ضروریات کی کمی کی وجہ سے وہاں پر لوگوں کی صحت متاثر ہوتی ہے۔ اسی طرح سے رہائش، کاروبار، لباس، عادات، سوچ، رسم و رواج اور نقل و حرکت، ہر چیز پر آب و ہوا کا اثر ہوتا ہے۔ جیسے جن علاقوں میں آب و ہوا جو ہے وہ ریگستانی ہے، وہاں پر نقل و حرکت کے لیے اونٹوں کا استعمال کیا جاتا ہے، اور جہاں پر آب و ہوا شدید ہے لیکن وہاں پر سفری سہولیات موجود ہیں، جیسے کہ ہمارے پاس پاکستان کا شدید آب و ہوا کا شمالی میدانی خطہ ہے یا شمالی پہاڑی خطہ آتا ہے، یہاں پر بھی سڑکیں موجود ہیں، سڑکوں کا اور ریلوے کا جال بچھا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ پورے پاکستان میں ہمارے پاس ایک شہر سے دوسرے شہر میں جانے کے لیے اور پاکستان سے باہر تجارت کی غرض سے جانے کے لیے بھی ہوائی سفر کی سہولیات موجود ہیں۔ کاروبار بھی آب و ہوا کی وجہ سے متاثر ہوتا ہے۔ وہ علاقے جہاں پر سمندری صورتحال موجود ہے، جیسے ہمارے ساحلی علاقے آتے ہیں، وہاں پر لوگوں کا زیادہ تر پیشہ مچھلیاں پکڑنا ہے، اور وہ علاقے جہاں پر پانی موجود ہے، جیسے پنجاب کا علاقہ یا سندھ کا علاقہ جہاں پہ دریائے سندھ یا 5 دریاؤں کی سرزمین پنجاب ہے، وہاں پر لوگوں کا پیشہ کاشتکاری ہے۔ تو اس طرح سے ہم لوگوں کی زندگی کے ہر شعبے پر آب و ہوا مکمل طور پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ شکریہ۔